اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر قرآن و سنت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، امرینی دو چیزیں، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے، لن تضلوا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ماں جو تمسکتم اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے، بہما ان دونوں کو، کتاب اللہ پہلی چیز کیا ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی اور اس کے رسول کی سنت، کہ اگر تم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارے بیٹے بہت سارے جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں، مختلف جو مسالک کے مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود قرآن اور سنت سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جیسے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اہل علم میں آپ آتے ہیں، تو آپ بھی ہمیشہ جب بھی استفادہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلک کے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا ہمارے مسلک کے فلاں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جو ائمہ ہیں انہوں نے اسلام کے اوپر بہت ریسرچ کی، انہوں نے اپنا جو ہے بہت ساری ان کی خدمات ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول میں بعض اوقات اگر کسی معاملے کے اندر کسی بھی فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں آپس میں جھگڑنے کی بجائے قرآن اور سنت کی طرف جانا چاہیے کہ قرآن کے اندر اس بات کا کیا حکم ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور حدیث کے اندر اس بات کا کیا حکم ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ اور اگر ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو قرآن اور سنت کی طفیل ہم لوگ باہمی جھگڑوں سے، تفرقہ بازی سے، قتل و غارت سے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز محفوظ رہیں گے۔ اور قرآن پاک جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو جب آپ خود اس سے استفادہ کریں گے تو آپ بعض اوقات ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو بہت سے اور سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے جو آپ کے کسی نہ کسی ذہن کے کونے میں محفوظ ہوتے ہیں، یا جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے بہت سے جو ذہنی اشکال ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کے لیے صحائح ستہ حدیث کی 6 مسند کتابیں آپ کے پاس لائبریری میں بھی موجود ہیں، آپ کے پاس جو ہے PDF میں بھی موجود ہے۔ اب آپ کے پاس ایسی ایپس آ چکی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو کوئی بھی معاملہ اگر آپ نے حدیث اس کے اوپر جاننی ہے تو آپ صرف اس ٹاپک کو بھی لکھتے ہیں تو آپ کے اس کے اوپر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے بالکل واضح ڈائریکٹ حکم آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کتب حدیث موجود نہیں ہوتی تو آپ انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں کسی بھی معاملے میں ہدایت چاہیے تو ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہمیں وہاں پہ ہم محسوس کریں کہ یہ معاملہ میری عقل سے یا میرے علم سے زیادہ ہے تو وہاں پر آپ راسخون فی العلم، تو جو اصل اہل علم ہیں وہ لوگ جو فرقہ پرستی میں نہیں ڈالتے، لوگوں کو تفرقے میں نہیں ڈالتے، لوگوں کو جھگڑوں میں نہیں ڈالتے، نئی نئی باتیں نکال کر دین کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ حقیقتاً عالم ہے، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل بھی ان سے پوچھ لیں، اور ان سے اپنا جو بھی آپ کی کیوری ہوتی ہے آپ اسے حل کر لیں۔ اور اگر ہم قرآن اور جیسے ہم حدیث کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ بخاری شریف کو نکالیں، اس کے اوپر جب آپ اسے دیکھیں گے تو اسٹیپ بالکل ہر جو حدیث ہے اس کا مکمل اس کے اندر ٹاپک وائز چیپٹر وائز احادیث میں ملیں گی آپ کو۔ مطلب غسل کے جو احکام ہے اگر آپ اسی کو نکال لیتے ہیں تو غسل کے متعلقہ جتنی احادیث ہے وہ آپ کو مل جائیں گی، وضو سے متعلق مل جائیں گی، نماز سے متعلق مل جائیں گی، اور وہ ساری جو ہے ائمہ محدثین جو ہیں انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھی کر دی ہیں تاکہ کسی شخص کو کسی بھی معاملے میں کوئی مشکل اگر درپیش ہے تو وہ اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لے اور اس کی وہ مشکل حل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔